السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے پیغام کی آج کی قسط میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ 17 رمضان ہے اور ایک انتہائی تاریخی دن ہے، اسلامی تاریخ کا ایک تابناک، ایک خوبصورت، ایک پیارا، ایک عظیم الشان دن ہے 17 رمضان المبارک۔ آج ہی کے دن 17 رمضان سن 2 ہجری بمطابق 13 مارچ سن 624 عیسوی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نیز آپ کے سامنے مشرکین مکہ کی ایک فوج تھی، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ ان لوگوں سے ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، اور اس کو قرآن نے یوم الفرقان یوم التقى الجمعان کہا ہے۔ یہ واقعہ جو جنگ بدر کا واقعہ ہے، جو آپ نے بار بار سنا ہوگا، مجھے اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے، 1-2 اشارے صرف آپ کے سامنے کرنے ہیں۔ ان میں پہلی بات یا پہلا اشارہ یہ ہے کہ دراصل یہ جنگ اس بنیاد پر ہوئی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تھا کہ ابو سفیان مکہ مکرمہ سے بہت سا مال لے کر تجارت کے لیے شام گیا ہوا ہے، ملک شام جو آج سیریا کہلاتا ہے وہاں گیا ہوا ہے، اور وہاں سے تجارت کا مال لے کر واپس آ رہا ہے۔ جب یہ اطلاع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ مسلمان چونکہ اپنی جائیداد، اپنا مال اور دولت اور بہت سی چیزیں مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آئے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجک پوائنٹ آؤٹ سے اور اس نیت سے بھی کہ مکہ مکرمہ میں مسلمان اپنا بہت کچھ چھوڑ کر آئے ہیں، تو یہ جو قافلہ جا رہا ہے جس میں مکے کے ہر آدمی کا تقریباً پیسہ لگا ہے، اور یہ پیسہ پھر بعد میں مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال ہونا ہے، تو کیوں نہ یہ کیا جائے کہ اس قافلے کو روکا جائے، اور روک کر یہ کوشش کی جائے کہ ان کا جو مال اور اسباب ہے اس کو لوٹ لیا جائے۔ اصل مقصد یہ تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، اور آپ کے ساتھ ایک روایت کے مطابق 313 اور ابن ہشام کی غالباً روایت ہے اس کے مطابق 314 حضرات تھے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے سے پہلے باقاعدہ ابو سفیان کو یہ معلوم ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہے، تو اس نے زمزم بن عمر الغفاری اس کو خاموشی سے مکہ مکرمہ بھیجا، اور بھیج کر یہ کہا کہ وہاں سے ہمارے لیے مدد لاؤ، ورنہ یہ سارا مال لٹ جائے گا، اور ہم بے یار و مددگار ہیں ہی، اور ہمارے ساتھ کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، اور ہم پریشان ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ مکہ مکرمہ گیا، اور ادھر سے 1000 لوگوں کا لشکر کیل و کانٹے سے لیس باقاعدہ آ گیا، اور ابو سفیان تو بچ کر نکل گیا تھا، لیکن یہ مقابلہ بہرحال مکہ مکرمہ کی اس فوج کے ساتھ ہوا جو ابو جہل اور عتبہ اور بڑے بڑے گویا کہ کفار کی سرکردگی کے اندر آئی تھی۔ بدر یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 110 کلومیٹر جنوب کا مطلب یعنی ساؤتھ میں واقع ہے، یہ کنواں ہے، وہاں پر یہ مقابلہ ہوا، اور پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور بڑی زبردست فتح تھی۔ 14 مسلمان اس میں شہید ہوئے، اور 70 کافر اس میں مارے گئے، اور 70 قید کر لیے گئے۔ یہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ میں یہاں 2 باتیں صرف بتا رہا ہوں، 3 باتوں کی بات میں نے کی تھی، ایک بات میری مکمل ہو گئی، 2 باتیں اور عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ اپنے بندوں سے جب کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے تو وہ چاہے ان کے ارادے اور نیت میں داخل نہ بھی ہو، تو بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے بڑا کام لے لیا کرتا ہے۔ صحابہ کی یہ قدسی جماعت یہ لڑنے کے لیے نہیں گئی تھی، ان کا مقصد دوسرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے کرم سے وہ کام لیا کہ کفر کی شوکت اور طاقت پر بڑی کاری ضرب ان کے ذریعے سے لگوائی، اور بدر کی فتح یہ اسلام کی تاریخی فتح تھی جس سے پورا مکہ مکرمہ ہل گیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے جو بہت ہی اہم ہے اور آج کے دور میں اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بدر کی جنگ سے پہلے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات بیان کی جاتی ہیں، خاص کر دعا اور تضرع اور انابت اور اللہ سے مانگنا، ان سب میں یہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے تھے، ہاتھ اٹھا رہے تھے اور آپ کے بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے، اللہ اگر یہ چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت آج اگر ہلاک ہو گئی اور آج یہ قتل کر دیے گئے، مسلمان مار دیے گئے، تو اے اللہ پھر اس دھرتی پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ یہ بڑی چھوٹی سی جماعت ہے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، اللہ ان کی مدد فرما دیے، اللہ آپ نے مدد کا وعدہ فرمایا ہے، مدد فرما دیے۔ روئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنا پڑا، یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، اللہ تو آپ کی بات ویسے ہی سن لیتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی رو رہے تھے اور مانگ رہے تھے۔ کیا پتہ چلا، حالات جب آدمی پر اچانک آ جائیں اور آدمی پریشان ہو تو صرف اور صرف ایک ہی چارہ رہ جاتا ہے، اور وہ یہ رہ جاتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کے سامنے تضرع کیا جائے، اس کے سامنے انابت کی جائے، رجوع کیا جائے، دعا مانگی جائے، اور اللہ کو اپنا ماوا اور ملجا سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے کی پناہ میں چلا جایا جائے۔ یہ اس وقت کا میرے دوستو سب سے بڑا پیغام ہے۔ 17 رمضان المبارک کا پہلا پیغام تو یہی ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو اس طرح سے پریپیئر کرنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ خصوصیات پیدا ہو جائیں جس کے نتیجے میں باطل طاقتوں کے سامنے ہم کھڑے ہونے لگیں۔ اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کی مضبوطی ہمیں اپنے اندر لانی چاہیے، اور وہ دعا کے ذریعے سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ تو دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ غزوہ بدر کا یہ بڑا پیغام ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہم کو ملتا ہے۔ یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ میں سب کو عرض کروں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یوم بدر کو منائیے، ہو سکے تو ان حضرات کو ایصال ثواب کیجیے اور اللہ سے دعا مانگیے۔ آج آپ بھی دعا مانگیے، ہم بھی دعا مانگیں، اللہ ہم سب کو اس پریشانی سے نکال لے۔ جتنے حضرات دیکھ رہے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی اگر آپ اس کو شیئر کر دیں گے تو یہ بات بہت دور تک پہنچ سکتی ہے، اور یہ پیغام بہت دور تک پہنچ سکتا ہے، اور لوگوں کو اپنی تاریخ کا وہ زرعی اور تابناک ایک واقعہ خوب اچھی طرح یاد رہ سکتا ہے، جس کو ہم جنگ بدر کے یا غزوہ احد کے بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔